بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت تو جناب ایک جمعہ بازار لگا ہوا ہے اور لوگ آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس پہ ایک ہی چیز کہی جا سکتی ہے، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ کچھ ہی ہفتوں کی بات ہے کہ یہاں پہ یہ حالت تھی کہ لائنیں لگی ہوئی تھی جناب لوگوں کی، اور زمان پارک کے باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے اور اندر لان میں بیٹھے ہوئے تھے، لائنیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، صرف اور صرف اس لیے کہ جناب ان کو ٹکٹ مل جائے، اور ان کے انٹرویوز ہو رہے تھے، اینڈ یو نو things were moving in a different direction, but now it's a situation for PTI۔ اور اس وقت جو لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں پی ٹی آئی، میں ان کے نام آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ میرے خیال میں 37 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو پی ٹی آئی ابھی تک چھوڑ چکے ہیں۔ اسد عمر صاحب، ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ، فواد چودھری صاحب، ملکہ بخاری صاحبہ، فیاض الحسن چوہان، مسرت چیمہ، جمشید چیمہ، عثمان تراکئی، محمود مولوی، عامر کیانی، کریم بخش کبول، ملک امین، محمد اقبال، ملک جاوید، اجمل وزیر، نادیہ سحر، سید ذوالفقار، مبین خلجی، میاں جلیل، چودھری وجاد حسین صاحب، سید عباس جعفری، فردوس عاشق ایوان، سعد محمد چشتی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جناب جو کہ ابھی تک پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً لگ بھگ 37 ہے جی۔ جو لوگ کہتے ہیں ابھی تک ایز آف ناؤ، جو لوگ کہتے ہیں جناب کہ ہم نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، ان میں شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، علی محمد خان، عمر سرفراز چیمہ، عالیہ حمزہ، یاسمین راشد، علی زیدی، سلیم سرور، شہریار آفریدی، میاں محمود الرشید۔ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ گرفتار ہیں، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں ابھی تک ایز آف ناؤ، یہ لوگ کہتے ہیں جناب کہ ہم نے چھوڑنی نہیں ہے پی ٹی آئی، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہی لگے رہیں گے۔ جو لوگ کہ ابھی تک اریسٹ نہیں ہوئے ان کے نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں جی۔ مراد سعید، عثمان بزدار، عثمان ڈار، عمر ڈار، پرویز الہی صاحب۔ پرویز الہی صاحب کی کوشش جاری ہے جناب پچھلے 48 گھنٹوں سے کہ پرویز الہی صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے گرفتار کر لیا جائے، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا، اور بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ اور بیک ڈور ڈپلومیسی سے مراد یہ ہے کہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جہاں پہ سب لوگ واپس چودھری شجاعت حسین صاحب کے پاس چلے گئے ہیں، انکلوڈنگ وہ لوگ جو پہلے پرویز الہی صاحب کے ساتھ تھے، تو اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ مونس الہی صاحب کو، پرویز الہی صاحب کو واپس پیچ اپ کروا دیا جائے چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ، اور واپس کاف لیگ میں یہ لوگ چلے جائیں اور پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں۔ لیکن گرفتاری بھی ان کی عمل میں آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور اس کی کوششیں جاری ہیں جی۔ سو یہ چیزیں ایسی تھی جو میں نے کہا آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر لوں، آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، ایک پکچر آپ کے ساتھ کلیئر آ جائے۔ میرے ساتھ آج موجود ہوں گے جناب گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب۔ چودھری سرور صاحب سے پہلے بات کریں گے جناب، اور چودھری سرور صاحب سے ذرا ایک کھل کے گفتگو ہو جائے تو بہت اچھا ہے، کافی عرصہ ہو گیا ان سے گفتگو نہیں ہوئی، اور چودھری سرور صاحب سے جب دو ہاتھ ہو جائیں گے تو پھر ہم بات کریں گے جناب فیصل کریم کنڈی صاحب سے، ڈپٹی اسپیکر بھی رہ چکے ہیں ہمارے نیشنل اسمبلی کے، اور ان کے پاس بھی بہت سی خبریں ہیں۔ شاید آج ہمیں کوئی نام بتا دیں جو لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہونا چاہ رہے تھے، ان کے شاید نام نکل آئے ان سے، لیکن بڑا مشکل کام ہے۔ لیٹس سی، وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ ان دس ون۔ لیکن سب سے پہلے چودھری سرور صاحب، when you were in the governor's office in Punjab اور پی ٹی آئی کی حکومت تھی چودھری صاحب، what went wrong and where کہ عمران خان صاحب کی حکومت ہوتے ہوئے آپ عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے اور آپ کو گورنرشپ سے ڈسلوج کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت لمبی کہانی ہے، میں صرف مختصر بتانا چاہتا ہوں جی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک فیملی جو ہے وہ نہیں بن سکی۔ پی ٹی آئی کے اندر آپس میں بہت سارے گروپس ہیں، اور ہر بندہ جو ہے دوسرے بندے کو ڈاؤن کرنے کے لیے خان صاحب کے پاس شکایات لے کے جاتا ہے۔
تو کم از کم مجھے تو نہیں معلوم کہ کیا وجوہات تھیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں ذاتی طور پر جو بزدار صاحب کی گورننس تھی اس سے خوش نہیں تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب اب ریفلیکٹ کریں تو خود وہ میرا خیال ہے سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آج جتنے بھی ان کے مسائل ہیں یا جتنے بھی ان کے ایون کورٹس میں کیسز ہیں، وہ سارے جو ہے یہ جو شہزاد اکبر، بزدار صاحب اور فرحت گوگی اور اس جیسے دوسرے نااہل لوگوں کی وجہ سے آج خان صاحب جو ہیں وہ بہت مشکلات کا شکار ہیں۔ اگر وہ اپنے ساؤنڈ لوگوں سے، اور اس بات کی نہیں ہے کہ ایک تو ہوتی ہے نا مجبوری کہ کسی لیڈر کے پاس صحیح سٹاک نہ ہو تو پھر تو چلو جی سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر سے کام تو لینا ہوتا ہے، لیکن جب کم از کم میں 6-7 اور کسی بھی جو وزیر اعظم ہوتا ہے یا لیڈر ہوتا ہے اس کی کچن کیبنٹ 7-8 لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے، اور اگر 7-8 لوگ جو ہیں لیڈر کو ساؤنڈ ایڈوائز دینے والے ہوں اور لیڈر جو ہے ان کی ایڈوائز کو سیریس لے، تو جو مشکلات خان صاحب کو آج درپیش ہیں، جو چیلنجز ہیں اور جن مشکلات میں پاکستان تحریک انصاف گری ہوئی ہے، تو یہ نہ ہوتا، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں بلکہ 10 سال جو ہے پی ٹی آئی اس ملک پر حکومت کر سکتی تھی، کیونکہ پچھلے لوگوں کو تو لوگوں نے آزمایا ہوا تھا، انہوں نے 15 سال 20 سال جو ہے حکومت کی تھی۔ ہم ایک نئے مینڈیٹ کے آئے تھے، ایک نئی سوچ کے ساتھ آئے تھے کہ نیا پاکستان بنانا ہے، قائد اعظم کی ویژن جو ہے اس کو لے کر آگے چلنا ہے، علامہ اقبال کے خوابوں کو پورا کرنا ہے، 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں، 50 لاکھ گھر بنانے ہیں، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے، لوکل گورنمنٹ کو جو ہے بہترین بنانا ہے، ڈیولوشن آف پاور کرنا ہے، پولیس ریفارمز لانی ہے۔ تو بہت سی خواہشات تھیں، بہت سی تمنائیں تھیں، غربت کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ ساری جب خواہشات آپ کی آنکھوں کے سامنے دم توڑتی آپ کو نظر آئیں اور یہ بھی معلوم ہو کہ لوگ موجود ہیں جو ڈیلیور کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک تکلیف دہ عمل تھا، اور میرا خیال ہے کہ آپ میڈیا کے لوگ اور تمام لوگ جو ہیں میرے جو ریزرویشنز تھی ان سے واقف تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت جو ہے وہ گزر گیا ہے، ہمیں اب آنے والے وقت کا سوچنا ہے۔ تو میری تو ایک ہی سوچ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا المیہ یہ ہے کہ ایک تو جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے، جماعتوں میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، بادشاہت ہے، کلٹ پولیٹکس ہے، اور لیڈر کو وہ صحیح کرے وہ غلط کرے، وہ دن کہے تو عوام الناس اور ان کے ماننے والے دن کہتے ہیں، وہ رات کہیں تو رات کہتے ہیں۔ تو بھئی ایسے نہیں حکومتیں چل سکتی، ایسے نہیں ملک چل سکتے، ایسے نہیں سیاسی پارٹیاں چل سکیں کہ لوگ جو ہیں گونگے اور بہرے بن کے بیٹھ جائیں اور لیڈر جو غلطیاں کرتا رہے اس کو سامنے کھڑے نہ ہوں۔ تو یہی مجھے بڑی تکلیف ہے جن حالات سے عمران خان صاحب اس وقت گزر رہے ہیں، اور خاص کر مجھے ان ورکرز کے لیے بہت تکلیف ہے جو مجھے میرے بچوں کی طرح ہیں، اور آج کچھ تو وہ ہیں جو جیلوں میں گئے ہیں جنہوں نے قانون کو توڑا ہے اور جنہوں نے توڑ پھوڑ میں حصہ لیا ہے، لیکن ایسے بھی بہت کثیر تعداد میں لوگ ہیں جو ہے کسی پروف کے بغیر یا کسی وجہ کے بغیر جو ہیں وہ گرفتار ہیں۔ تو میں تو حکومت سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سزا دیں، جو بے گناہ ہیں ان کو فوراً جو ہے وہ رہا جو ہے وہ کر دینا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے چوہدری صاحب، بڑی اچھی بات ہے آپ کی، بڑی اچھی بات ہے آپ کی۔ اس وقت چودھری برادران سے گجرات کے جو چودھری ہیں، چاہے وہ پرویز الہی ہو چاہے وہ جناب شجاعت صاحب ہو، ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں آپ کے؟ دیکھیں جی، میرے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ گئے تھے، مجاہد صاحب پارٹی چھوڑ گئے تھے، پھر 10 ایم پی اے تھے، وہ تمام کے تمام پارٹی جو ہیں وہ چھوڑ گئے تھے۔ تو ان حالات میں مجھے چودھری شجاعت صاحب کا بڑا ریگارڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ان سے زیادہ جو ہے
اپنی لوگوں کو جوڑنے کی، لوگوں کو پیار کرنے کی، لوگوں کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت موجود ہے. تو میں نے تو چودھری شجاعت صاحب اس وقت تو جو ہے بہت مشکل حالات میں تھی پاکستان مسلم لیگ، لیکن میں چودھری صاحب کے کہنے پہ پارٹی میں گیا اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت ڈالی ہے کہ اب ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوان، ہمارے کسان، ہمارے مزدور، ہمارے وکلا، ہماری ٹریڈ یونین کثیر تعداد میں پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث. اوکے چودھری صاحب، آپ کے خیال میں پنجاب کی حکومت جو خان صاحب نے توڑی اپنی، اور کے پی کے کی حکومت توڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب جب نو کانفیڈنس ہوا تو نیشنل اسمبلی سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، بعد میں انہوں نے ڈیسیژن چینج کر لیا. بٹ انیشلی ڈو یو تھنک کہ پنجاب کی حکومت توڑنا، کے پی کے کی حکومت توڑنا اور نیشنل اسمبلی سے باہر رہنا ایک درست فیصلہ تھا خان صاحب کا؟ رانا صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ اپنا زیادہ وقت یورپ میں گزارا ہے اور وہاں پر پارٹیوں میں ون مین شو نہیں ہوتا، بادشاہت نہیں ہوتی. وہاں اگر آپ کی نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی کے 40 ممبر ہیں اور 21 ممبر جو ہیں ووٹ دے دیں کہ فلاں ایشو پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو 19 ممبر بھی لیڈر کے ساتھ وہ 21 والے جو ہیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. فیصلہ وہی ہوگا جو میجارٹی کرے گی. تو یہی 3 باتیں آپ کی ہیں، تینوں کی مثال لے لیں کہ اگر پارٹی میں مشاورت ہوتی، اگر خان صاحب نیشنل اسمبلی کے ممبرانز کا اجلاس بلاتے اور ان سے کہتے بھی یہ میرا پلان ہے کہ میں اسمبلی سے باہر آنا چاہتا ہوں، آپ اپنی رائے جو ہیں بغیر خوف و خطر کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی پریشر کے مجھے اپنی رائے دیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 90% جو ہیں، بلکہ 95% جو ہیں نیشنل اسمبلی کے ممبر خان صاحب کو یہ ایڈوائز کرتے کہ نہیں، یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے، ہمیں اسمبلیوں سے باہر نہیں آنا چاہیے. پھر اس کے بعد پنجاب اور کے پی کی حکومتوں کا توڑنا، دیکھیں میری سمجھ سے تو کم از کم یہ بات باہر ہے کہ مرکز میں جو حکومت ہے وہ تو ایک عذاب ہے، ایک مصیبت ہے کہ ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ تو وہ قرضے تو کیا، سود جو ہے جتنا آپ لوگ جو ہیں ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں جتنا تو ملک کا انٹرسٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو مرکز تو بالکل بکاری ہے، باہر سے لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے اور صوبے تو امیر ہیں. پنجاب کے پاس پچھلے سال تقریباً 700 بلین 700 ارب روپے کا بجٹ تھا. اسی طرح کے پی حکومت کے پاس تھا. بھئی یہاں آپ نلکے بنوا سکتے ہیں، سڑکیں بنا سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن ڈیولپمنٹ تبھی کر سکتے ہیں کہ اگر آدھا پیسہ لوگوں کی جیب نہ جائے. تو اگر وہاں پر کرپشن پہ کنٹرول کرتے اور اپنی حکومتیں نہ توڑتے تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو ہیں اسمبلی کے، ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبران جو ہیں کسی صورت بھی اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یک طرفہ سنگل فیصلوں نے پارٹی کو بھی نقصان پہنچایا، خان صاحب کو بھی نقصان. دیکھیں ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک بات میں اکثر جب مشاورت کی بات کرتا ہوں تو رانا صاحب میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ آمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات تو دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوئی. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، تمام کائنات کو اس لیے پیدا کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لانا تھا. تو ایسے، اور پھر نبی کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کسی کی مشاورت کی. نبی جو ہوتے ہیں ان کو تو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک مشاورتی کونسل بلائی. جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، یا کوئی اور مارکا ہو، یا کوئی ایشو ہو، تو ہمیشہ اپنی مشاورت کرتے تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بھی کاش ہماری پارٹیوں میں کوئی تھوڑی سی جمہوریت آ جائے تو ہمارے ملک کا مستقبل جو ہے یقینی طور پر بہتر ہو سکتا ہے. جو سرور صاحب ذرا یہاں پہ تھوڑی سی بریک لگائیں. آپ یہاں پہ ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے یہیں سے چودھری سرور صاحب کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
ابھی جس طریقے سے آئسولیشن ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کو آئسولیٹ ہو رہے ہیں جس طریقے سے، آپ کے خیال میں آئندہ آنے والے الیکشنز میں جب بھی ہوتے ہیں، اکتوبر میں ہوتے ہیں اس سال، یا جب بھی ہوتے ہیں آگے پیچھے ہوتے ہیں، جب بھی ہوتے ہیں الیکشنز میں، اب جو سچویشن ہے، آج سے کچھ عرصہ پہلے جب لوگوں نے چھوڑا نہیں تھا پی ٹی آئی کو، سچویشن ڈیفرنٹ تھی، آج سچویشن ڈیفرنٹ ہے. آپ کو اب یہاں پہ سچویشن کیا نظر آتی ہے؟ اگر میں صرف اور صرف پنجاب کی حد تک بات کروں تو خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی سچویشن کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ کتنی ایک سیٹیں نکال لیں گے وہ؟ دیکھیں، اپنا جو اہم بات ہے نا رانا صاحب، یہ جو پنٹر ہوتے ہیں نا، پنٹر یا پرندے جن کو آپ لوگ بولتے ہیں، یا الیکٹیبل جن کو کہتے ہیں، یہ ہواؤں کا رخ دیکھتے ہیں. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. حکومت بہت زیادہ ان پاپولر تھی اور یہ لوگ جو ہیں، میں نے ایم پی ایز جو ہیں وہ بہت پریشان تھے، اور وہ یہ دوسری جو ہیں اپنی جماعتوں میں اپنے آشیانے جو ہیں وہ ڈھونڈتے پھرتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور جو عوام کے مسائل ہیں وہ جوں کے توں رہے، بلکہ بڑھ گئے. مہنگائی جو ہے پہلے سے بڑھ گئی. ڈالر 190 روپے کا تھا، 300 سے اوپر جو ہے وہ چلا گیا ہے. اور ٹیکسٹائل جو ہے اس کی ایکسپورٹ جو ہے کم ہو گئی. تو بہت سے میں سمجھتا ہوں ایشوز جو ہیں پاکستان، بے روزگاری جو ہے وہ بڑھ گئی، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی. تو اس کی وجہ سے عمران خان کی پارٹی کو ایک بوسٹ مل گیا. اور کوئی مجھے بتا دیں کہ جب ان کا عروج تھا تو مجھے بتائیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں نہیں گیا، کہ ان کو پتا تھا کہ عمران خان کی پاپولرٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور صرف وہ ان کی ٹکٹ پہ اپنا الیکشن جیت سکتے ہیں. لیکن 9 کے جو واقعات ہوئے ہیں اس نے ایک دم جو ہے وہ حالات کو بدل دیا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے، پاکستانیوں نے جناح ہاؤس پہ حملہ کیا، جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، کور کمانڈر ہاؤس پشاور پہ حملہ کیا، پھر شہداد کی یادگاریں جو ہیں ان کا نہیں چھوڑا گیا. تو اس کے بعد جو پھر کریک ڈاؤن ہوا تو اس سے پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات جو ہیں وہ بڑی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا خان صاحب کے لیے، ایک تو جو کیسز ہیں. So in the days to come, where do you see, میں وہی سوال ریپیٹ کر رہا ہوں, in the days to come, where do you see PTI as far as Punjab is concerned جی؟ دیکھیں جی، جو پوزیشن 9 تاریخ سے پہلے تھی، یقینی طور پر پی ٹی آئی کی اب وہ پوزیشن نہیں ہے. بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں. لیکن اگر یہ سمجھنا کہ پی ٹی آئی بالکل آپ اس کو ایلیمنیٹ کر دیں گے اور یہ بالکل فارغ ہو جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ ایک نیشنل جماعت ہے اور اس کی روٹس جو ہیں پاکستان کے تمام صوبوں میں اور آزاد کشمیر میں اور اسلام آباد میں موجود ہیں. لیکن ان کمنگ ڈیز اہیڈ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس بہت بڑے چیلنجز ہیں. So you don't see Imran Khan صاحب making it in Punjab as a majority party, right? دیکھیں جی، مجھے تو جو حالات ہیں وہ مشکل نظر آتے ہیں، کیونکہ جو مرضی آپ کہہ لیں، کینڈیڈیٹس جو ہیں الیکشن میں وہ مارٹر کرتے ہیں. خان صاحب کی پاپولرٹی تو ابھی تک کوئی غالب پول نہیں آیا، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے جو وننگ ہارسز تھے وہ خان صاحب کو چھوڑ رہے ہیں. May 9th کے بعد situation has changed. In so many words you're saying this and it's obvious. ایک آخری چیز سمجھائے مجھے، چودھری پرویز الہی صاحب بھی واپس آ جائیں گے؟ مجھے یقین تھا رانا صاحب، جب آپ نے انٹرویو شروع کیا تو یہ سوال جو ہے وہ آپ مجھ سے پوچھیں گے. دیکھیں جی، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ویک از اے لانگ ٹائم ان پولیٹکس. ابھی تو جو پرویز الہی صاحب کا ٹویٹ آیا ہے اور مونس الہی صاحب کا آیا ہے، تو ابھی تک تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ کہ واٹس ہی از گوئنگ ٹو ڈو.
So you have no idea, you have no clue what's going to happen as far as Mona Salai and मुझे ये पता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है ये सिर्फ पंजाब की नहीं पूरे पाकिस्तान की जमात है, और इंशाल्लाह अगर मुझे वक्त मिला, और इस इलेक्शन में तो मैं नहीं कह सकता कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी होगी, लेकिन सीटें हम ज़रूर कंसिडरेबल नंबर ऑफ सीट्स विन करेंगे। मेरी यकीन माने कि मेरी प्रायोरिटी जो इस वक्त है कि कितनी सीटें मैंने लेनी है, कितने मैंने एमपीएस जो हैं को पार्टी में या जो ताकतवर लोग लाना है, उससे ज़्यादा मेरा ज़्यादा वक्त गुजरता है कि मैं इकॉनमी के लोगों को ढूंढ रहा हूं जो मुझे बता सकें कि इस मुल्क की मईशत को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। मैं एनर्जी के एक्सपर्ट ढूंढ रहा हूं जो मुझे बताएं कि एनर्जी का बहरान हमारे मुल्क से कैसे ठीक सकता है। मैं बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से मीटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो हमारे इश्यूज हैं आजकल ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर एक लोहार को आप सुनार का काम दे देंगे और सुनार को लोहार का काम दे देंगे तो बेड़ा गर्क दोनों तरफ हो जाएगा। तो हमें कोई कमी नहीं हमारे मुल्क में कैडर की, टैलेंट की, एजुकेशन की, लेकिन बदकिस्मती से खुशामदी लोग जो हैं, इनकम्पिटेंट लोग जो हैं आगे जाते हैं और जो कम्पिटेंट लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो मेरा इंशाल्लाह एक मैं ज़रूर प्रोग्राम जो है ज़रूर मैं दूंगा जिस पे पाकिस्तान के लोग कहेंगे कि अगर इस प्रोग्राम पे, इस मंशूर पे अमल किया जाए तो पाकिस्तान को तमाम बहरान जो हैं उनसे निकाला जा सकता है। चलिए सरवर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली भी रह चुके हैं। ज़रा उनके साथ दो दो हाथ कर ले जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। और फैसल करीम कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ पे खड़ी है? पीपल्स पार्टी का कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है आइंदा आने वाले इलेक्शंस में अगर सीटें ज़्यादा ना भी निकाल सकी तो हुकूमत जो है किसी न किसी तरीके से ज़रूर बना लेगी। अगर हुकूमत बनती है तो क्या जरदारी साहब का ख्वाब जो है कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए उनकी ज़िंदगी में, या बनता हुआ देखना चाहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को इसी तरह होगा, या कोई जरदारी साहब खुद एक मेच्योर आदमी है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी मेच्योर नहीं है, वो ही हैज़ लर्नड अ लॉट बट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। सो वो आपके ख्याल में किसको प्लेस करना चाहेंगे आप सेंटर के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किधर खड़ी है? प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी ने एक मैच्योर पॉलिटिक्स हमेशा करती है और एक संजीदा पॉलिटिक्स करती है, आपने भी देखा है, और मुख्तलिफ उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन हमने हमेशा जो है वो एक जमहूरी और संजीदा सियासत की है। आसिफ अली जरदारी साहब का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर लीडर और वर्कर का ख्वाब है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने। हमारी पूरी कोशिश है कि हम अगली हुकूमत बनाएं और बिलावल साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाएं और अपनी नंबर गेम्स पूरी करें। अब ये है कि हमारी कोशिश है और इंशाअल्लाह ताला जब पीपल्स पार्टी के पास नंबर गेम है, पीपल्स पार्टी का जब भी वज़ीर-ए-आज़म होगा वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई और सेकंड चॉइस हमारे पास है, तो यही होगा। और इंशाअल्लाह ताला हम जरदारी साहब का ख्वाब जो है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर वर्कर का ख्वाब जो है इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पूरा होगा। तो वेयर विल आसिफ जरदारी साहब स्टैंड? देखिए, हम तो आसिफ अली जरदारी साहब को दोबारा मुल्क का सदर देखना चाहते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौका आया तो आसिफ अली जरदारी साहब इस मुल्क के सदर होंगे। और पहले भी उन्होंने 5 साल सदारत की। एक मतलब है कि एक ऐसे मौके पे जब इस मुल्क के हालात बहुत ख़राब थे, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली और आसिफ अली जरदारी साहब ने रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स करते हुए, और आपने देखा कि इत्तेहादी जमातों की पॉलिटिक्स करते हुए इत्तेहादी जमातों को साथ मिलाकर हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, वज़ीर-ए-आज़म भी बनाया, मुतफ़िका वज़ीर-ए-आज़म बनाया और बहुत सी ऐसी चीज़ें की और ख़ुद प्रेसिडेंट भी बने। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि जो है वो जरदारी साहब दोबारा मुल्क के सदर हों और बिलावल साहब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हों। तो अगर मुल्क के सदर जरदारी साहब होंगे और बिलावल साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे तो बाकी इत्तेहादी जमातें कहाँ जाएंगी? देखें, पहले भी हमारा जब इत्तेहाद हुआ था 2008 से 13 तक तो यही तकरीबन सिनेरियो था। वज़ीर-ए-आज़म हमारे यूसुफ रज़गानी साहब थे और सदर साहब जरदारी साहब जो सदर थे। तो
میں کہتا ہوں کہ نمبر گیمز، میں نے پہلے بھی کہا کہ نمبر گیمز پہ ڈیپینڈ کرے گا. انشاءاللہ نمبر گیمز اگر ہوں گے تو اتحادی جماعتوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ راضی کریں گے، اور اپنی پارٹی کے بھی ہم انشاءاللہ ہمارا ایک خواب ہے وہ بھی پورا کریں گے، اور اتحادی جماعتوں کو بھی ساتھ لے کر انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. کنڈی صاحب، آپ لوگوں نے یعنی کہ پیپلز پارٹی نے ساؤتھ پنجاب میں بہت کام کیا ہے، اور کچھ نام ایسے ہیں جو آپ ظاہر نہیں کر رہے لیکن آپ لوگوں کے ساتھ وہ آ کے مل چکے ہیں. میں چاہوں گا یہ کہ اگر آپ ان کے نام ہمیں بتا دیں، آج قسم توڑ ہی دیں اور نام بتا دیں تو وہ بہتر ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ذرا پنجاب کی، ساؤتھ پنجاب کی جو صورتحال ہے پنجاب کی، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. لیکن پہلے میں یہ چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو لوگ ساؤتھ پنجاب سے شامل ہوئے ہیں ان کے نام ذرا ہمیں تو شیئر کریں. رانا صاحب، کچھ لوگ اکا دکا شامل ہوئے ہیں. ہمارے جو ماضی کے ایک ایم ایل تھے گوریجا صاحب، وہ شامل ہوئے ہیں. اچ شریف سے جو گیلانی صاحب ہیں، ان کے وہاں کے جو پیر ہیں وہ شامل ہوئے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہے بھی شامل ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو بھی پروسیس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میں ایک اور پروگرام، آج جمعہ ہے تو اگلے جمعہ یا اگلے ویکنڈ پہ آپ کے ساتھ پروگرام کروں گا، تو انشاءاللہ وہ تمام لسٹ مہیا کروں گا، کیونکہ ابھی کچھ کے ساتھ جو ہے ہماری بات چیت کی فائدے سے شروع ہے. ہمارے ساتھ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ رابطے میں ہیں، اور بہت سے ایسے لیڈر رابطے میں ہیں کہ آپ جو ہے وہ جب آپ کو پتہ چلے گا تو آپ خود بھی حیران ہوں گے. لیکن ان میں سے ایسے کچھ لوگ ہیں شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ان کو اپنی پارٹی میں لینا پسند نہیں کرے گی، ہماری پارٹی کے لیڈروں کی. اور وہ کون سے لوگ ہیں کنڈی صاحب جو آپ نہیں لینا پسند کریں گے؟ دیکھیں رانا صاحب، پولیٹکس میں تنقید بھی ہوتی ہے اور پازیٹیو تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن پولیٹکس میں اگر آپ ایسی بےہودہ یا گالم گلوچ کی سیاست کریں تو یہ سیاست پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوتی رہنی ہے. تو ایسے لوگ جو مطلب ہے کہ اس قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے بہت ہی مطلب ہے کہ کریٹیسائزیشن کی ہے یا گالم گلوچ کی پولیٹکس کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی شاید ان کو جو ہے اپنی پارٹی میں ویلکم نہ کرے. لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو گالم گلوچ کرتے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ رابطے میں بھی رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ انہیں شامل نہیں کریں گے؟ کیا ایک ایک نام لیں گے، بس پردے میں رہیں تو اچھی بات ہے. نہیں، پردے میں کیوں رہیں؟ آپ بتانا کیوں نہیں چاہتے؟ آپ جب لینا ہی نہیں چاہتے انہیں تو پھر ان کے نام شیئر کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں، پردے میں اس لیے رہیں کہ وہ بھی ہماری برادری کے ہیں، مطلب ہے کہ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی وہ بھی سیاستدان ہیں، اور ہر معاشرے میں، ہر خاندان میں، ہر اس میں جو ہے اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. آپ جیسے بڑے اچھے ایک اینکر ہیں، میڈیا صاحب کا تعلق ہے، آپ کے اس میں بھی اچھے برے لوگ ہوں گے. اس طرح ہمارے جو ہے پولیٹکس میں بھی اچھے برے لوگ ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ نہیں ہے. لہٰذا یہ چیز جو ہے وہ پھر کسی اور اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ڈیبیٹ کریں گے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کا جو رابطہ ہے، خیبر پختونخوا میں اپنے ریسنٹلی دیکھا لوگ شامل ہوئے ہیں. سینٹرل پنجاب میں بھی ایسے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے چند دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور ساؤتھ پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ تک محدود رہ گئی ہے، ان کو یہ ہے کہ آپ کی جو پارٹی ہے کم از کم پی ٹی آئی وہ صرف زمان پار تک رہ گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ زمان پار سے بھی شاید کوئی پریس کانفرنس آ جائے، وہ شاید پارٹی نہ چھوڑ جائیں. تو لہٰذا جو ہے فی الحال تو ان کی پارٹی زمان پار تک کی محدود ہو گئی ہے. وہ جو لوگ جنہوں نے باہر سرکس لگایا ہوا تھا، جنہوں نے ڈرامہ کیا ہوا تھا کہ ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ آج کدھر ہے؟ اس کو بولنا آپ کی ریڈ لائن کدھر ہے؟ آپ لوگ ہیں نا ذرا میدان میں، آپ نے جو کام آپ نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ، آپ ذرا میدان میں آ جائیں نا. زمان پار کے بعد ذرا کے وہ ڈائلاگ مارے نا جو آپ ڈائلاگ پہلے مارتے تھے، سلطان رے والے ڈائلاگ، فلموں والے، پنجابی فلموں والے ڈائلاگ مارتے تھے. ڈائلاگ سے سیاست نہیں ہوتی، پریکٹیکلی ہوتی ہے. اور آپ نے اس کی مثال دیکھنی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی تعریف اٹھا لیں، ان کے ورکروں کی، ان کے لیڈروں کی اٹھا لیں، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، کوڑے کھائے ہیں، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں. آپ تو جو ہے 2 دن آپ لوگ کھانے اور جیل میں نہیں رہے، اور پھر آپ لوگ جیلیں نکلنا شروع ہو گئی تھی. پھر آپ اگر اتنی بڑی تبدیلی لا رہے تھے، اتنا بڑا آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے ہم نے نئے پاکستان بنانے، پھر رہ جاتے نا اس میں. ہماری لیڈرشپ کی صرف جو ہے آپ صرف لیڈرشپ کی آپ دیکھیں کہ کتنے دن جیلوں میں رہیں، چاہے آپ زرداری صاحب کو دیکھیں، چاہے آپ گیلانی صاحب کو اٹھائیں، چاہے فریال تالپور صاحب کو اٹھائیں، چاہے خورشید شاہ کو دیکھیں، چاہے وہ آپ شرجیل میمن کو دیکھیں، چاہے آپ ڈاکٹر عاصم کو دیکھیں، کس کا نام لیں. اور ہمارے دوروں میں تو سپریم کورٹ کے ججز اتنے فارغ تھے چیف جسٹس صاحب کہ وہ اسپتالوں میں چھاپے مارتے کہ پیپلز پارٹی والے اسپتالوں میں کیا کر رہے ہیں. کیا چیف جسٹس کا کام یہ ہے کہ اسپتالوں میں چھاپے مارے؟ تو یہ چیزیں جو ہے انہوں نے سب کچھ کر لیا.
لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ایسے لوگوں کو، ایسے جیالوں کو، ایسے ورکروں کو اور ایسے لوگوں کو نہیں توڑ سکے وہ۔ اچھا، آپ نام نہیں بتا رہے کنڈی صاحب، نہ تو آپ نام بتا رہے ہیں ان لوگوں کے جو ساؤتھ پنجاب سے ریئل جو نام ہے وہ آپ سامنے نہیں لا رہے، اور نہ وہ نام سامنے لا رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ جن کو آپ شامل نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ نہیں کرنا چاہتے تو ان کے نام تو آپ کو بتا دینے چاہیے تھے، لیکن اگر وہ بتا دے تو وہ بھی نہیں بتانا چاہتے آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ سے اگلا پروگرام آپ جب بھی میرے ساتھ رکھیں گے میں اس میں آپ کو نام بتا دوں گا، کچھ نام بتا دوں گا۔ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، لیکن اینی ویز نہیں، وعدہ انشاءاللہ یہ وہ وعدہ ہوگا جو وفا ہوگا، آپ کو اور ہمارا وعدہ وفا جو ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ ہمیشہ، میں آپ کو جب بھی کبھی خبر دیتا ہوں آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن وہ خبر ہمیشہ دیر یا سویر درست ہوتی ہے۔ نہیں نہیں، میں آپ کا کبھی مذاق نہیں اڑاتا، آپ ایک اچھے انسان ہیں، ایک اچھے پولیٹیشین ہیں، اچھے دوست ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں بالکل آپ کا مذاق نہیں اڑاتا۔ وہ الگ بات ہے، آپ اس قسم کی جب باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ سے تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کر لی جاتی ہے، لیکن اینی ویز اچھا مجھے بتائیں کہ الیکشن جو ہے اکتوبر 2023 میں ہی ہوں گے یا کوئی آگے جانے کا کوئی ارادہ ہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بالکل یہ موقف ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ان ٹائم ہونے چاہیے۔ اگست میں ٹائم پورا ہو رہا ہے قومی اسمبلی کا اور سندھ اور بلوچستان اسمبلی کا، اور اگست میں ہی جو ہے وہ کیئر ٹیکر حکومت آنی ہے، اور ہماری یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں ہو جانے چاہیے، اکتوبر میں الیکشن جو ہے ہوں، اور تاکہ پاکستان کی عوام جس کو بھی مینڈیٹ دے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس ملک پر حکمرانی کریں۔ اور ہم نے پہلے بھی کہا ہے، دیکھیں اس پورے مسئلے کا حل مذاکرات تھا، مذاکرات ہے، وے فارورڈ جو ہے وہ ہے الیکشنز۔ ہم نے یہی کہا تھا عمران خان صاحب سے کہ آپ آ کے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کو انگیج کرتے، پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرتے، آپ استعفے نہ دیتے۔ اگر آج آپ پارلیمنٹ میں ہوتے اور آپ یہ پارلیمنٹ کو انگیج کرتے اور آپ امریکن کانگریس مین اور یا کانگریس وومن کے پاؤں نہ پڑتے، ان کو منتیں سماجتیں نہ کرتے، تو آج میں سمجھتا ہوں کہ شاید پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ڈائلاگز ہوتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھا جاتا ہے اور اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے، تو شاید آج الیکشن اناؤنس بھی ہو گئے ہوتے، الیکشن کمپین بھی شروع ہوتی اور ہم تھوڑے ارلی الیکشن کی طرف بھی چلے جاتے۔ لیکن انہوں نے ان کی ضد اور ان کی انا اور ان کی اپنی جو ہے میں نے جو ہے اس کی جو ہے آج یہ حال کر دیا کہ آج میرے خیال میں پی ٹی آئی میں صرف 2 بندے رہ گئے، مجھے لگتا ہے ویسے رہ، کیونکہ جس طریقے سے جس سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ سونامی جو ہے آئی تھی، اسی سپیڈ سے سونامی جو ہے واپس جا رہی ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جانے چاہیے، اگست میں جو حکومت ہے، جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے جس کے ساتھ آپ بھی شامل ہیں، آپ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں لیکن آپ پی ڈی ایم کے اندر اس حکومت کے اندر ضرور شامل ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی اکتوبر میں الیکشن ہو جانے چاہیے۔ کیا مسلم لیگ نون کا آپ کے اتحادی ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے اندر، کیا وہ بھی اس چیز پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جانے چاہیے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں یہ چاہیں گی کہ یہ پولیٹیکل ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم ہو، ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، اور اس کے بعد جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس جماعت کو بھی مینڈیٹ ملتا ہے اس کو آگے کہ وہ آگے جا کر ملک کی باغ دور سنبھالے، ملک کو اس جو ہے بحران سے جو ہے وہ نکالے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ہر پولیٹیکل پارٹی، ہر جمہوری جماعت کا یہی موقف ہوگا کہ الیکشن ہونے چاہیے اور ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ But are they like on the same page? Is Muslim League میں Noon سمجھتا in ہوں the کہ same تقریباً page? سیم پیج پہ ہی ہیں، ابھی تک کوئی ایسے ہماری میٹنگز میں ہماری اس میں انہوں نے کوئی ایسے ریزرویشن شو نہیں کی کہ وہ شاید اکتوبر میں الیکشن۔ دیکھیں اگر اکتوبر میں الیکشن نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے مجھے بتائیں، کیا وجوہات ہوگی وہ الیکشن نہیں کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں الیکشنز کرنے چاہیے۔ کتنا آپ ڈیلے کر سکتے ہیں الیکشن ڈیلے از ناٹ دی وے آؤٹ از الیکشن۔ اچھا کنڈی صاحب، آپ نے ایک بڑا اچھا سینیریو پینٹ کیا، بڑی آپٹمسٹک اپروچ ہے ایز فار ایز پیپلز پارٹی از کنسرنڈ۔ آپ ان کے بڑے پرانے آئی وڈ سے ورکر ہیں، بڑے آپ کمیٹڈ ورکر ہیں ان کے۔ آپ نے جو سینیریو پینٹ کیا اس میں آصف علی زرداری صاحب کو آپ نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے آفس میں دیکھتے ہیں آپ، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آپ پرائم منسٹر پاکستان کے آفس میں دیکھتے ہیں۔ اگر یہ اسی طرح ہی ہے تو آپ نون لیگ کہاں جائے گی؟ مطلب مریم نواز بی بی کہاں جائیں گی؟ مطلب کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کہاں جائیں گے؟ شہباز شریف صاحب کہاں جائیں گے؟ اور جو باقی لوگ ہیں ان کے جو ٹیئر 1 کے لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اینڈ دین اگین مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی تو بڑی پرانی خواہش ہے کہ ان کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنا دیا جائے، وہ کہاں جائیں گے؟ ان کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے آپ مسکرا رہے ہیں؟ نہیں تو اب میں مسکرانے پر پابندی ہے، میں رو لوں۔
دیکھیں رانا صاحب، ہر سیاسی جماعت کے جو لیڈرشپ ہے یا ان کے ورکر ہیں، ان کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے ہر جماعت کے ان کے لیڈر جو ہیں وہ صدر بنے یا وزیر اعظم بنے یا ان کی حکومت ہو. پی ایم ایل این کی بھی یہ خواہش ہوگی، جے یو آئی کی بھی ہوگی، ایم کیو ایم کی بھی ہوگی، پی ٹی آئی ہر جماعت کی ہوتی ہے. میں اپنی خواہشات کا اظہار کیا کہ ہمارے پاس ایسا سینیرو آ سکتا ہے، اور اگر ایسا سینیرو آیا تو میری یہ خواہش ہے اور میرے پارٹی کے ورکروں کی اور لیڈروں کی یہ خواہش ہوگی کہ ہمارے ایسا ٹائم آئے کہ ہم ایسا کریں. لیکن جب ریزلٹ آئے گا اس کے بعد جو نمبرز گیم ہوگی اس کے مطابق ہی فیصلہ ہونا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ سب کو پتا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک میں جو رول پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے پلے کیا، یا یوسف رضا گیلانی صاحب کے سینٹ کے الیکشن میں جو آصف علی زرداری صاحب نے جو رول پلے کیا، وہ سب کے سامنے کیا کچھ ہوا. اور جو پنجاب کے عدم اعتماد میں جو رول پلے کیا، اور اس وقت بھی ہم آپ سے کہتے تھے کہ یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، اور آپ لوگ کہتے نہیں ہو سکتی کامیاب کی. اپنا جو ہے وہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنایا، وہ پورا رول کیا، لیکن ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ہمیں وزیر اعظم بنا دیں. نمبر جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ زیادہ تھے، اور ان کو ہم نے کہا آپ کا جمہوری حق بنتا ہے کہ آپ وزیر اعظم بنیں. اب ہمارا اپنا مینیفیسٹو ہے، باقی جماعتوں کا اپنا مینیفیسٹو ہے. جن کے نمبر گیمز زیادہ ہوں گے، جن کے پاس نمبر زیادہ ہوں گے، انہیں کو وزیر اعظم بننا ہے، انہیں نہیں فیصلہ کرنا. پھر یہ لیڈرشپ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، بٹ آپ اپنے آپ کو یعنی کہ اپنے لیڈران کو، زرداری صاحب کو ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آپ پرائم منسٹر آف پاکستان دیکھتے ہیں ان دا ٹائمز ٹو کم. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می کنڈی صاحب. پیپلز پارٹی کا موقف بھی آپ نے سن لیا جی، اور چودھری سرور صاحب کا بھی آپ نے موقف سن لیا. کاف لیگ کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس طریقے سے وہاں پہ بیک ڈور ڈپلومیسی آج بھی اس وقت بھی جاری ہے وین اٹ کمز ٹو لائک چودھری پرویز الہی صاحب. اور جو کہہ رہے ہیں جناب کنڈی صاحب کے یہاں پہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے نام وہ ابھی بھی نہیں بتانا چاہتے. ان لوگوں نے اپروچ کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے، وہ لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں آنا چاہتے ہیں، لیکن کب وہ نام باہر لے کے آئیں گے ہم انتظار کریں گے جی اس کا. جی فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.